بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ 87 سال تقریباً بن رہے۔ تفسیر فتح العزیز میں اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک طویل العمر شخص کا ذکر کیا جس نے بہت اخلاص کے ساتھ 100 سال تک عبادت کی۔ دوسری طرف آپ کا ارشاد ہے عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال کے لگ بھگ ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ عَن ذَلِكَ، بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے۔ حضرت بنوری 3 سال آگے بڑھے تھے، مولانا لطف اللہ صاحب 4 سال آگے بڑھے ہیں، 7 سال۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی 108 سال میں فوت ہوئے۔ مولانا وزیر گل صاحب 114 سال میں فوت ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر 97 سال میں فوت ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب 88 سال میں فوت ہوئے۔ اور مولانا اشرف علی اور مولانا غلام غوث یہ سب کے سب آگے بڑھے۔ مفتی محمود 62 سال میں فوت ہوئے، اقل عمر ہے وہ۔ مولانا انور شاہ سے 59 سال میں فوت ہوئے، 60 سے بھی کم۔ آپ نے فرمایا میری اور میری امت کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہوگی اور بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے، تو امت کی عمر بہت کم ہے، ہم ایسی عبادت کیسی کرے جیسے وہ عابد و زاہد اسرائیلی کر چکا تھا۔ صحابہ کو رشک آیا بہت زیادہ، اللہ نے ان کے حال پر احسان فرمایا اور ایک ایسی رات عطا فرمائی جس ایک رات کی عبادت وہ 87 سال کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر جس کو فارسی میں کہتے ہیں شب قدر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ خواجہ چجوئی یود شب قدر نشانی، ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی۔ کیا شب قدر کرتے ہو؟ تیرے لیے ہر رات احترام کی ہے، تجھ میں قدر و لیاقت آنا چاہیے۔ یہ رات گزشتہ شرائع میں صرف انبیاء کے لیے تھی، امتوں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور امت محمدیہ کو اولاً سال بھر میں دی تھی، اس لیے پیغمبر اور ان کے امت کے کاملین جیسے حضرت عثمان تمیم داری، حضرت سعید اور امام ابو حنیفہ سال بھر ایک جیسے عبادت فرماتے، ایک جیسی۔ لیکن پھر احسان فرمایا رب العزت نے اور اس رات کو رمضان میں منتقل کیا، اور آپ کی دعا اور کوششوں سے اللہ کے حضور رب العزت نے اس رات کو آخری عشرہ میں رکھا، اور وہ بھی طاق راتوں میں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ طاق راتوں میں 21 کا کوئی احتمال نہیں، اس لیے لکھا ہے کہ ختم قرآن 21 میں مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے۔ 21 کا کوئی احتمال نہیں، اس کے علاوہ ہر رات کا احتمال ہے، 22، 24، 26، 28، 29۔ ابن قیم نے زاد میں کہا ہے کہ طاق راتوں کا پتہ آخر میں چلے گا، اگر مہینہ 30 کا نکلا تو طاق راتیں ہو گئی 23، 25، 27، 29، لیکن اگر رمضان کا مہینہ 29 کا نکلا تو طاق راتیں ہیں 22، 24، 26، 28۔ اس لیے ہر رات عبادت کو، مولانا روم یہی کہتے ہیں کہ ہر رات کو عبادت کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بس متعین کر کے دے، اور آپ بڑے خوش گھر سے نکلے۔ فرآ رجلین، آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں تو میں کر رہے تھے، آپ بڑے غمگین ہو کر کے تشریف لائے اور فرمایا مجھ سے وعدہ ہوا تھا
اس رات کے متعین کر کے دینے کا، لیکن دو آدمی راستے میں تو میں کر رہے تھے، ان کی وجہ سے اب یہ اٹھا لی گئی، یعنی تعین اٹھا لیا گیا، تعین متعین نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دو صحابہ تھے، مسلم تھے، مخلص تھے، جان نثار تھے، رضی اللہ عنہم تھے، اور ان کے شور کرنے سے فرمایا اور ان کے تو میں کرنے سے لیلۃ القدر کی تعین ختم ہو گئی۔ تو بزرگ راتوں میں جو بدعتیوں کی مسجدوں میں قیام اللیل کی جماعتیں ہوتی ہیں مکروہ تحریمی، ذکر بالجہر ہوتا ہے، ورفع الصوت فی المسجد حرام ولو بالذکر، قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں۔ تو جب تک دنیا کے اندر یہ مبتدئین موجود ہے، کسی کو لیلۃ القدر ملنا بظاہر مشکل ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے پہلے اس قسم کے بونکاروں کو ہٹانا پڑے گا اور ان کو شریعت کے زاویے میں لانا پڑے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر ایک ہے یا کئی ہے، تو راجح قول یہ ہے کہ کئی ہے، یعنی پاکستان کے اندر پاکستان کے رمضان کے اعتبار سے اور سعودی عرب میں سعودی عرب کے رمضان کے اعتبار سے، جس طرح نمازوں کے اوقات بدل سکتے ہیں اور طلوع آفتاب میں فرق ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے جب ان کی 23 ہو تو جب ہماری 23 ہو تو ان کی 22 ہو، اس طرح ہو، لیکن تعدد لیلۃ القدر محدثین مفسرین کی مسلم ہے۔ اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بدعات اور خرافات ہے ان کے مرتکبین کو تو محرومی ہے، لیکن اہل حق جن کی مساجد میں ہر طرح سکون و سنت کا اجراء و اشاعت ہے اور نفاذ ہے، اللہ ان کو یہ مقدس رات نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے، یعنی اس رات کو جو عبادت کر لے۔ لیلۃ القدر میں کوئی مخصوص عبادت پیغمبر نے نہیں بتائی کہ آپ اتنی رکعت پڑھے اور اتنی دفعہ سورت پڑھے، یہ جتنے ہیں افسانے ہیں اور ڈکوسلے ہیں، اور سب کے سب وعاظ الضالین و کذابین کی کہانیاں ہیں۔ لیلۃ القدر انہی راتوں کی طرح ایک رات ہے جس میں 20 رکعت تراویح ہے اور وتر باجماعت ہے۔ اگر کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو حکم ہو جاتا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے کے اندر وتر باجماعت نہ پڑھا کرے، کیونکہ وتر باجماعت پڑھنے کے بعد صبح صادق تک نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 امام الاسر مولانا انور شاہ نے محمد ابن نصر مروزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان میں تراویح اور وتر پڑھنے والے کو قیام اللیل اور تہجد سے منع فرماتے تھے، اور تحاوی میں ہے کہ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت وتروں کے بعد نفل پڑھ کر فرماتے تھے کہ وتر اور اس سے پہلے کی عبادات چھٹ گئی، سب بیکار ہو گئی، آپ نے اس کے بعد نوافل پڑھے۔ مضبوط مسئلہ ہے لیکن کمعقل لوگوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر میں نے فیض الباری کے اس سے پہلے کوئی اور حوالہ دیا تو وہ غلط ہے، آج دیکھ کے آیا ہوں۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 ہے، شاید بعض نسخوں میں 424 ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے اور مقدس روح یعنی جبریل یا روح الارواح یا ارواح مراد ہے، جن سے روح، اس رات کے اندر اللہ کے حکم کو لے کر من کل امر، ہر طرح احکام لے کر، سلام، یہ پوری رات سلام سے بری رہتی ہے، لوگوں پر سلام پڑھا جاتا ہے فرشتوں سے اللہ کی طرف سے، یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق داخل ہو جائے۔